محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال کے بعد آج بھی کسی ملک کے بادشاہ کا نام صرف اس کی زندگی میں لیا جاتا ہے، یا اچھے کام کیے ہیں تو اچھے انداز میں اس کے مرنے کے بعد بھی کبھی کبھی، اور برے کام کیے ہیں تو برائیوں کے ساتھ کبھی کبھی، لیکن صرف اسی ملک کے لوگ جس ملک کا وہ بادشاہ رہا ہے بس۔ لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد محمد رسول اللہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال گزر گئے۔ 1400 سال کے بعد صرف ہندوستان ہی میں نہیں، صرف پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر چلے جائیے، ورلڈ کا ریکارڈ دیکھیے، آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں پر، آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنا بڑا حکمران جس کی حکمرانی انتقال کے 1400 سال کے بعد بھی چل رہی ہو، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک اس کی حکومت ہمارے دلوں پر چلتی رہے۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، انسائیکلوپیڈیا میں لکھتا ہے، ایک لمحہ یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس وقت اس سیکنڈ میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا۔ اس وقت ہماری گھڑی میں 1:55 ہو رہا ہے، اس وقت بھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں فجر کی اذان کا وقت ہو چکا ہو، کسی جگہ پر ظہر کا وقت بھی ہوگا، دنیا کے کسی خطے میں اس وقت عصر بھی ہو رہی ہوگی، اور دنیا کے کسی خطے میں اس وقت مغرب بھی ہو رہی ہوگی، اور کہیں عشاء بھی ہو رہی ہوگی۔ یعنی اس وقت رات کے 1:55 پر بھی وہاں اذانوں میں نبی اکرم کا نام لیا جا رہا ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ، آدھے منٹ کے بعد پھر کہیں قائم ہو رہا ہوگا، وہاں نام لیا جا رہا ہوگا، پھر 1 سیکنڈ کے بعد کہیں اور نام اذان ہو رہی ہوگی، پھر 1 سیکنڈ کے بعد کہیں اور ٹائم۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر کہتا ہے 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا کہ وہ سیکنڈ خالی ہو جس میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا نام اس دنیا میں سے غائب نہیں ہوتا، آپ کا نام خالی نہیں جاتا، آپ کو یاد نہ کیا جاتا ہو، آپ کو ہر وقت ہر سیکنڈ یاد کیا جا رہا ہے، آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافرین مکہ جو کہہ رہے کہنے دو، ہم نے تو آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ۔ آئیے ایک اور ناحیے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں کیا کہا، آپ کی پوری زندگی کو کس طریقے سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے صرف اپنے نبی کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ ہم جھگڑتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، ہم جھگڑتے ہیں روزہ کیسے رکھیں، ہم جھگڑتے ہیں حج کیسے کریں، ہم جھگڑا کرتے ہیں زکوٰۃ کیسے دیں۔ اللہ نے کہا کہ نماز اور روزے کا جھگڑا تو چھوڑو، تمہیں اٹھنا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی اٹھتے تھے، تمہیں بیٹھنا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی بیٹھتے تھے، تمہیں سونا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی سوتے تھے، تمہیں کھانا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی کھاتے تھے، تمہیں چلنا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی چلتے تھے۔ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی، بیاہ، زندگی کے تمام معاملات جب تک تم اس میں ہمارے نبی، ہمارے رسول کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل نہیں مانو گے،
ہم تمہاری عبادت کو قبول نہیں کریں گے. ہم جھگڑ رہے ہیں نماز کیسے پڑھیں. وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے میرے مولوی نے پڑھی. وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے ہمارے امام نے پڑھی. وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے ہمارے پیر نے پڑھی. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. اور اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے. تم نماز اور روزے کی بات کرتے ہو, تو میں لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ بھی ویسے کرنا ہے جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے. تم اتنی بڑی بڑی عبادتوں کی بات کرتے ہو, ہم تو لیٹرین جیسی ایک معمولی چیز بھی ویسے چاہتے ہیں جیسے تمہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. زندگی کے ہر گوشے میں, زندگی کے ہر شعبے کے لیے تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل اور نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا صاحب بات تو آپ کی بہت صحیح ہے, بات تو صحیح کر رہے ہیں, سب کی حالت میں اتر رہی ہے, لیکن صبح اٹھیں گے پھر کہیں گے قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. قرآن ڈائریکٹ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو, اگر مسلمان ہو کر ایسے جملے بولو گے تو پھر غیر مسلموں کو تبلیغ کیسے کرو گے؟ تم تو پیدا ہی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہوئے تھے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ نے کہا مومنو تم ایک بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جو قوم دوسروں کی امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی, جو قوم دوسروں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا ہوئی تھی, افسوس ہے کہ مولانا چرچیس کو آج اپنے ہی قوم کے لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے اور ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کرنا پڑ رہی ہے. جو قوم دوسروں کو تبلیغ کے لیے پیدا ہوئی تھی, جو قوم دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے پیدا ہوئی تھی, دوسروں تک اسلام پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی تھی, آج اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہوگی کہ آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہو اور ہمیں مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا پڑ رہا ہو. یہ ڈسٹرب ختم ہو جائے تو بتا دیجیے گا. لوگ تمہارے ہیلی کاپٹر کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ تقریر سنیں گے. بس ہو گئے, جنت الفردوس میں جاؤ گے اب سیدھے. تو میرے بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا ہوں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے رسول کے مقام کو سمجھیں. رسول ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسی کوئی شخصیت ہے جس پر اتفاق کیا جا سکے محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر؟ کوئی بات ہوگی, ہمارے چاہنے والے اور ہمارے مرید کہیں گے کہ مولانا چرچیس کی بات مان لو, دوسرے مولانا کے مرید کہیں گے نہیں ہمارے مولانا نے صحیح کہا اس کی بات مان لو. ایک کہے گا میرے بزرگ کی بات مانو وہ صحیح, دوسرا کہے گا نہیں میرے بزرگ کی بات مانو وہ صحیح. میرے بھائیوں یہ اختلاف تو رہے گا. تمہارے بزرگ کو میں اپنا بزرگ نہیں مانتا, میرے بزرگ کو آپ اپنا بزرگ نہیں مانتے, تمہارے مولوی کی بات میں نہیں مانتا, میرے مولوی کی بات آپ نہیں مانتے. ٹھیک ہے یہ اختلاف چلے گا, لیکن پھر فیصلہ کرے گا کون؟ کوئی ایک شخصیت تو ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ بھی مانے ہم بھی مانے اور جس پر سب لوگ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لیں گے نہیں ان کی بات مانیں گے. نہیں یہ ہمارے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں, یہ آپ کے بھی بزرگ ہیں اور ہمارے بھی بزرگ ہیں. مجھے بتاؤ ایسی شخصیت سوائے محمد رسول اللہ کی کوئی ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ تمہارے ہمارے نہیں؟ میرے بھائیوں دنیا میں کوئی ایسا نہیں, نہ حنفی نہ مالکی نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی نہ شافعی نہ اہل حدیث نہ بریلوی نہ شیعہ نہ سنی, سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سراخوں پر ان کی بات کو مانا جائے گا, وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں. تو ایک شخصیت, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے مقام تو سمجھو کہ بات مانی کس کی جائے گی. تم بات کرتے ہو نماز اور روزے کیسے رکھے جاؤ پڑے جائیں, ہم نے تو اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا ہنسنا کھیلنا کودنا یہاں تک کہ پیشاب و پائخانہ شادی اور بیاہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں پیشاب اور لیٹرین قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو اتنی دور چلے جایا کرو کہ جہاں کوئی نظر نہ آئے
اور درختوں کی آڑ میں بیٹھ کر تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کم سے کم 3 پتھر یعنی 3 مٹی کے ڈھیلے یا پتھر سے کم میں استنجا نہ کرے، پیشاب اور لیٹرین نہ کرے، کم سے کم 3 پتھر ہونا چاہیے، 3 ڈھیلے. تو جب حضرت سلمان فارسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر جب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، تو یہودیوں نے کہا تھا کہ آئے سلمان، کیا اتنی جاہل قوم ملی ہے تمہارے نبی کو جو پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتی؟ اتنی اجڑ قوم ملی ہے تمہارے نبی کو جس کو پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کم سے کم 3 پتھر استعمال کر لیں. تو حضرت سلمان فارسی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اے یہودیوں، تم اپنی ماں کے پیٹ سے یہ سب سیکھ کر نہیں آئے تھے. تم جب بڑے ہوتے گئے تو تمہاری ماں تمہیں بتاتی گئی، بیٹا ایسے بیٹھو، بیٹا ایسے اس ہاتھ کا استعمال کرو، اس ہاتھ سے برتن پکڑو. تم اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آئے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسا رسول ملا جو ماں باپ کی طرح ہم پر شفقت کرتا ہے، اور ماں باپ جس طریقے سے انگلی پکڑ کے چلنا اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو سب کچھ اسی طریقے سے ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے پانی پیو، ایسے کھڑے ہو کر چلو، اور لیٹرین کی ضرورت ہو تو اتنی دور چلے جاؤ کہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر پانی نہ مل سکے تو 3 طاق ڈھیلوں کا کم سے کم استعمال کرو استنجے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ ماں باپ کی طرح ہمیں سکھانے والے نبی ملے ہیں. میرے بھائیوں، جس نبی نے ہمیں پیشاب و پائخانہ کرنے تک کا طریقہ بتایا ہو، اس نے ہمیں نماز نہیں بتائی ہوگی، اس نے ہمیں روزہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں حج نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں زکات دینے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں شادی کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں مردوں کی فیلڈ کیا ہے اور عورتوں کی فیلڈ کیا ہے، کیا یہ نہیں سکھلایا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے حبیب، اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل رکھا ہے، نمونہ رکھا ہے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا ظہر کی 10 پڑھی تھی کہ 12 پڑھی تھی. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا عشاء کی 7 پڑھی تھی کہ 17 پڑھی تھی. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تراویح 20 پڑھی تھی کہ 8 پڑھی تھی. میں کسی چیز کو نہ صحیح کہہ رہا ہوں، نہ غلط کہہ رہا ہوں، نہ میں مفتی ہوں. اتنا جو میں بس جو بتانا چاہ رہا ہوں کوئی آدمی اپنے اوپر نہ لے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا. قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا کہ تو نے یہ نماز اس طرح پڑھی یا نہیں جس طرح میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اس لیے کہ میں نے آئیڈیل اور نمونہ کسی ملا، مولوی، پیر، ولی، امام، محدث کو نہیں بنایا تھا. ہم نے آئیڈیل اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. یہ پوچھے گا اللہ مہر کس کی؟ امریکہ کی مہر لگا دو اپنے نوٹ پر، جبکہ کرنسی وہاں کی مہنگی ہے. آپ کے ملک میں چل جائے گا وہ نوٹ؟ نہیں چلے گا. اب آپ کو اتنی لمبی اتنی اسٹینڈرڈ مہر لگی ہے امریکہ کی، پھر بھی نہیں چل رہا، نہیں چلے گا. کیوں؟ آپ کے ملک میں آپ کی کرنسی چلے گی، چاہے اس کی قیمت گھٹیا ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں، رکعتوں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، مہر چلے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں ایسے من گھڑت قصے کیسے لکھ دیتے ہیں. ایک کتاب پڑھ رہا تھا، لکھا ہمارے بزرگ ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھتے تھے، 2000 رکعتیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کتاب میں نیچے لکھا ہے بھاوڑو تمہارے یہاں پر بھی کوئی ایسا ولی پیدا ہوا ہے جو ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھتا. خوش ہوتے ہیں لوگ ایسے قصے اور کہانیاں سن کر. میں نے کسی جلسے میں کہا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے، الحمدللہ ایسا کوئی آدمی ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا جو ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھتا تھا. یہ نماز تھی. آپ تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور لگاؤ. اللہ اکبر.
बहुत जल्दी भी पढ़ोगे तो आप कम से कम स्पीड ये तो रखोगे ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये चीज तो रखोगे कम से कम, कि ये भी नहीं रखोगे। और फिर आप पढ़ के देखिए, आप 4 रकात आपको 5-6 मिनट से कम नहीं लगेंगे। चलो 1 मिनट की 1 रकात मान ली, तो 4 रकातें कितनी हो गई? 4 मिनट। अब आप जोड़ लीजिए 1 घंटे में कितनी हुई? 60 रकात। जब 1 घंटे में 60 हुई तो 24 घंटे में कितनी होगी? 1 मिनट की 1 रकात भी मान लो तो 24 घंटे में 1440 के आसपास हो रही है, 1500 मान लो। जब 1 मिनट की 1 रकात आप पढ़ेंगे तब 24 घंटे में 1400, 1450, 1500 हो रही हैं। और हजरत पढ़ते कितनी है? 2000। अब इनसे पूछो कि तुम नमाजें पढ़ रहे थे या बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज कर रहे थे? जैसे बाबा रामदेव पेट हिलाता, 1 2 3, ये रकातें तुम्हारी थी। कौन सी नमाज तुम पढ़ रहे थे? और नीचे लिखा बहावड़ो, क्या ऐसा वली तुम्हारे यहाँ पर भी पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा खुराफाती वली तुम्हें मुबारक हो, हमें अहले हदीसों को नहीं। तुम लो इसको अपनी पॉकेट में रखो, संभाले ना हो इसको। और वो भी 1440 रकातें कब होंगी? जब 1 मिनट की 1 रकात मानोगे। कब होंगी? जब हमारे बाबा लैट्रीन न करने जाते हो तब। अगर लैट्रीन करने गए तो 10 रकातें कम कर दो, 10 मिनट तो लगेंगे। खाना खाने अगर बैठ गए, 10 मिनट खाना खाने में लग गया तो 10 रकातें और कम कर लो। और 24 घंटे में अगर 2 घंटा भी सोया होगा, 2 घंटा कम से कम, तो 120 रकातें तब कम कर लो। मेरे भाइयों, हर मिनट पर 1 रकात कम करते जाओ तो वो भी नहीं हो रही। 24 घंटे में 1440 रकातें तब होंगी जब पेशाब छोड़ो, लैट्रिन छोड़ो, और जो है सोना छोड़ो, खाना छोड़ो, पीना, सारी चीजें छोड़ो, तब जाकर 1440 रकातें हो रही हैं। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए हम और आपका किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी जानते थे, तो अल्लाह ताला के ने जो आपको इल्म दिया था उसके एतबार से, तो आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे मत पढ़ना जैसे और लोग पढ़ते हो मनमानी, नमाज वैसे पढ़ना जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए, जैसे तुम मुझे देखते हो। तो आइडियल और मॉडल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कयामत तक रसूल की जिंदगी हमारे लिए आइडियल रहेगी। इसका मतलब यह है कि कयामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी बुलंद रहेगा। आइए एक और आयत पढ़ रहा हूँ, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म भी दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी की इत्तिबा को अपनी मोहब्बत से जोड़ लिया है। अल्लाह ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह ने कहा अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। इत्तिबा दलील क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुल, ऐ नबी फरमा दीजिए, कुल ऐ नबी कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। और सुनो, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम बताया है अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का। कहा अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, यानी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का मायार ये बताया है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत की इत्तिबा करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा का मतलब नक्शे कदम पर चलो, मेरी इत्तिबा करो। और जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का मायार
یہی بتایا ہے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو. جب تک تم محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں کرو گے اللہ بھی محبت نہیں کرے گا. دنیا میں کتنے لوگ, کون ایسا مسلمان ہے جو چاہے کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرے؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے؟ اور جس دن اللہ محبت کرنا چھوڑ دے گا میرے بھائیو, دنیا کے اندر کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پی پائے گا کیا اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر ایک سیکنڈ بھی وہ قدم رکھ سکے گا؟ نہیں رکھ سکتا ہے وہ. اگر اللہ غضبناک ہو جائے اور اللہ غصہ ہو جائے تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم سب جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کریں. اور کلیئر کر دیا, جب تک تم رسول کی اتباع نہیں کرو گے, میرے حبیب کی اتباع نہیں کرو گے, اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو دخول جنت کا سبب بتایا ہے. اپنی اطاعت کو, رسول اللہ کی اطاعت کی, ابھی اتباع ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اتباع بتا دی کہ اتباع کس کی کرنا ہے, رسول اللہ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت میری کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے. اطاعت جو میں نے کہہ دیا وہ کرو, ہر حال میں کرنا ہے. اگر من حیث الرسول ہم نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اس کو لینا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو, دخول جنت چاہتے ہو, جنت میں انٹری چاہتے ہو, تو پہلے میری اطاعت کرو. بخاری اٹھائیے, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا چیپٹر کھولیے اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر یہ حدیث پوری پڑھ جائیے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا من يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی. کل امتی يدخلون الجنة, میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی, الا من ابى, لیکن وہ داخل نہیں ہوگا جس نے میرا انکار کیا. ایسا کون شخص ہے جو اللہ کے رسول کا انکار کر دے؟ مسلمان بھی ہو, کلمہ بھی پڑھتا اور انکار بھی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ایسے لوگ میری امت میں ہوں گے جو میرا انکار کریں گے, مجھے مانیں گے بھی اور انکار کریں گے. ان کی دو کوالٹی ہوگی, ایک شخص وہ ہوگا جو مجھے ماننے کا دعویٰ کرے گا اور اطاعت بھی کرے گا, اور ایک شخص وہ ہوگا جو مجھے صرف مانے گا لیکن میری بات نہیں مانے گا, میری بات کا انکار کرے گا, میری بات نہیں تسلیم کرے گا. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابى, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا رسول کو مانتا ہی نہیں ہے, رسول اللہ کا نافرمان رسول کا انکار کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت جلیبیب کا واقعہ سنے ہیں آپ نے؟ جلیبیب جن کی شکل و صورت بڑی قبیح, بڑے کالے کلوٹے, جہاں سے رشتہ آتا, ایک مرتبہ لڑکی جب جلیبیب کو دیکھتی تو کہتی نہیں ہم نہیں کریں گے ان سے شادی, رشتہ ٹوٹ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کی حالت دیکھی تو سوچا کہ جلیبیب کا نکاح ہونا چاہیے. اسلام لانے کے بعد شکل و صورت کی کوئی حیثیت نہیں, چھوٹے بڑے کی کوئی حیثیت نہیں, کالے گورے کی کوئی حیثیت نہیں, امیر و غریب کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے ایک لیٹر لکھوایا اور وہ لیٹر مدینے کے انتہائی کونے میں ایک انصاری صحابی کو دیا. ان کی ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت, حسین و جمیل. جلیبیب کو وہ لیٹر دے کر بھیجا کہ آئے جلیبیب اس لیٹر کو لے جاؤ اور اس انصاری صحابی کو دے دینا, اس کے گھر کو دستک دینا. اگر صحابی باہر نکلے, انصاری باہر نکلے تو وہ میرا سلام عرض کرنا اور یہ لیٹر دے دینا. وہ لیٹر پڑھیں گے اور اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے. جلیبیب اس لیٹر کو لے کر جاتے ہیں, اس خط کو لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس قبیلے میں, اس گاؤں میں پہنچتے ہیں. اس انصاری کا مکان پوچھتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں, انصاری باہر نکلتا ہے.
حضرت جلیبیب نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ خط دیا ہے۔ اس انصاری نے جب اس خط کو پڑھا تو آنکھ بگولا ہو گیا، کہنے لگا جلیبیب تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دروازے پر آنے کی؟ اپنی بیٹی کا نکاح میں تمہارے ساتھ کر دوں، میری چاند جیسی خوبصورت بیٹی، میری چاند جیسی حسین و جمیل بیٹی، اور تم اپنی شکل و صورت بھی کسی آئینے میں دیکھ کر آئے ہو، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ جلیبیب نے کہا کہ مجھے تو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ لیٹر دے دینا، میں نے تو یہ خط دیا ہے، باقی آپ سمجھ لیں۔ یہ آواز اس بیٹی کے کانوں میں بھی جاتی ہے جو گھر کے اندر سے سن رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو آواز دی اور کہا پوچھ رہا لیٹر دے کے۔ اس نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہنے لگی اے ابو جان، اس لیٹر میں تو سب سے پہلے جو لفظ لکھا ہوا ہے، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ھذہ رسالۃ من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لیٹر، یہ خط تمہیں محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اس لیٹر کے لفظ یہ نہیں ہے، الفاظ یہ نہیں ہے، ھذہ رسالۃ من محمد ابن عبداللہ، اس میں یہ نہیں لکھا کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اس لیٹر میں لکھا ہے کہ یہ خط تمہیں محمد الرسول اللہ کے رسول کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اے ابو جان، یہ لیٹر محمد ابن عبداللہ نے نہیں، محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، اور رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دیتے تو ہم ٹھکرا دیتے، چھوڑ بھی دیتے کہ کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ تو رسول اللہ لیٹر دے رہے ہیں، آپ کی تو حیثیت ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے یہ لیٹر دیا ہے۔ اے ابو جان، اگر آپ میرا نکاح جلیبیب سے نہیں کریں گے تو میں اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کر دوں گی اور کہوں گی کہ میری پوری زندگی آپ پر نچھاور ہے، آپ جو حکم دیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئے میرے ابو، اسلام لانے کے بعد میں اپنی مرضی کی مالک تو نہ رہی، اسلام لانے کے بعد میں اپنے دل کی مالک تو نہ رہی۔ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی لگام جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ باپ نے جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ سنا تو کہنے لگا بیٹی ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھ، ذرا اس کے چہرے کی طرف تو دیکھ۔ لڑکی نے جو جواب دیا وہ اردو کی کسی شاعر نے نقل کر کیا ہے اس انداز میں کہ جب باپ نے کہا کہ بیٹی ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھ، ذرا اس کے چہرے پر نظر تو ڈال، تو لڑکی کہنے لگی نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ گویا